بھارتی فوج ریاستی دہشت گردی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے تحت 1989 سے لے کر اب تک 94,594 معصوم کشمیریوں کو شہید کر چکی ہیں۔ ان میں سے 7,076 شہریوں کی شہادت حراست اور قید و بند کی صحبتوں کے دوران ہوئی۔ یہ اعداد و شمار ریسرچ سیکشن آف کشمیر میڈیا سروس نے اپنی ایک رپورٹ میں مرتب کیے اور اس رپورٹ کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر منظر عام پر لایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان شہادتوں سے 22,831 خواتین بیوگی کا دکھ سہنے پر مجبور ہوئیں، جبکہ 1,07,603 بچے یتیم ہوئے۔ بھارتی فوج نے اس عرصے میں 10,861 کشمیری خواتین کو بے آبرو کیا اور 1,07,725 رہائشی مکانات مسمار کیے یا انہیں نقصان پہنچایا، جبکہ اس تمام عرصے کے دوران 8,000 افراد حراستی گمشدگی کا شکار ہوئے اور ان کے عزیز و اقارب آج تک اپنے پیاروں کے انتظار میں ہیں۔ صرف سال 2016 میں بھارتی پولیس نے 11,000 افراد کو گرفتار کیا، جن میں کم سن بچے، جوان، طالب علم، حریت لیڈران اور سماجی کارکنان شامل ہیں۔ مسرت عالم بٹ، آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، نور محمد کلوال، محمد ایاز اکبر، میر حفیظ اللہ، مولانا برکاتی اور دیگر شامل ہیں۔ ان میں سے اکثریت پبلک سیفٹی لا کے کالے قانون کے تحت حراست میں لیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق کشمیر کے کٹ پتلی حکام نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی اور جنرل سیکرٹری شبیر احمد شاہ کو گھر میں نظر بند کرنے کے علاوہ تمام سال کئی بار حراست میں بھی لیے رکھا، یہاں تک کہ انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی گئی، جبکہ دیگر رہنما جن میں میر وائز عمر فاروق، محمد یاسین ملک، ظفر اکبر بٹ، بلال صادق اور مختار احمد کو بھی یا تو گھر میں نظر بند کیا گیا یا گاہے بگاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھ کر سیاسی سرگرمیاں روکنے کی کوشش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مقبول نوجوان رہنما برہان وانی کی بروز 8 جولائی 2016 ماورائے عدالت شہادت کے بعد 115 شہری جاں بحق کیے گئے اور 15,800 شہری جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلے گئے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ اور آنسو گیس شیلز کی فائرنگ معمول کی بات ہے، جس کے نتیجے میں ان 5 ماہ میں 1,250 نوجوان، جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو چکی ہیں۔ اس دوران سری نگر سے جاری کیے گئے اپنے بیانات میں حریت لیڈران اقوام متحدہ سے بارہا اپیل کر چکے ہیں کہ عالمی برادری کی طرف سے کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا جائے اور اس معاملے کے حل کی طرف توجہ دی جائے تاکہ اس خطے میں امن و استحکام پیدا ہو۔